السلام علیکم ویئرز، دس از جیمی الیگزینڈر فرام جائیداد نیٹورک پلیٹ فارم. امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو ان سب اس آڈینس کے لیے جو کہ ڈسپیوٹڈ لینڈ کے ایشوز میں آئے ہیں، جیسے کہ اولڈ بیری ٹاؤن کراچی، پیراڈائز اور اسپورٹ سٹی کے ایسے کافی ہزاروں کیسز ہیں جو کہ ڈسپیوٹ ہوئے ہیں. تو ہمارے ساتھ آج فہیم، یہ ان دونوں کا کافی سالوں کا ایکسپیرینس ہے when it comes to بیریٹم کراچی ریئل اسٹیٹ. سو وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سلوشنس، اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس طرح کے کیس میں پھنسے ہیں ہم اس کے ایسے کون سے ٹپس ہیں جو کہ ہم فالو کریں اور اس مسئلے سے باہر نکلا جائے. سو تھینک یو ویری مچ گائز فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو. آئی ول اسٹارٹ فرام یو فہد. واٹ ڈو یو تھنک، اگر آپ ہماری آڈینس کو بتائیں ان سمپل ورڈس واٹ از ڈسپیوٹڈ لینڈ؟ اچھا، تھینک یو جیمی. اینڈ ان آرڈر ٹو گیٹ واٹ ڈسپیوٹڈ لینڈ از، اس کے پیچھے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں کہ ایسا کیوں ہوا کہ بحریہ کے پاس ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے اور لوگوں نے اس کی فائلیں اٹھائی، بعد میں وہ ڈسپیوٹڈ لینڈ کنورٹ ہو گئی. ہوا یہ، جب بحریہ نے لینڈ ایکوائر کی، لائک دیٹ واز ایئرز اگو ان 2014، اس ٹائم کلیم یہ تھا کہ بحریہ کے پاس اٹس اپروکسیمیٹلی 44,000 to 46,000 ایکرز اکوائرڈ بائی بحریہ. اس کے بعد انہوں نے سیل آؤٹ کیا، فائلز رول آؤٹ کی آن انسٹالمنٹس، لوگوں نے فائلز بائی کی. 2018-19 میں یہ جب سپریم کورٹ اور دا ہائر اتھارٹی کا ایک پریشر آیا کہ بحریہ ٹاؤن شوڈ ناٹ ڈیولپ مور دین 6,000 ایکرز، تب تک بحریہ ٹاؤن کے پاس ڈیولپڈ لینڈ بھی مور دین 19,000 ایکڑ تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ لینڈ تقریباً 9,000 سویپ کیا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے. اس کے بعد پھر ملک ریاض نے 460 بلین دیے جب دیٹ دا سپریم کورٹ کیس بیک ان 2019. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بحریہ ٹاؤن شرنکن فرام 44,000 یا 46,000 ایکڑز ٹو 27,000 ایکڑ. وہ جو ریسٹ 40% ایریا تھا وہ دیٹ الٹیمیٹلی کیم ان ٹو ڈسپیوٹڈ لینڈ. Nothing wrong with the development authorities, nothing wrong with Bahriya, مگر یہ کہ that was the higher level management or leadership جس کی وجہ سے that all took into action، جس کی verdict آپ کو آج بھی آن لائن مل سکتی ہے. تو this is how we have a clear perception of disputed land in Bahriya. Okay. اور بحری ٹاؤن میں ایسے کون کون سے پریسیڈنٹس ہیں جو کہ ڈسپیوٹڈ میں آ چکے ہیں اور ڈسپیوٹڈ کہلاتے ہیں؟ اچھا، بحریہ میں کچھ پریسیڈنٹس ایسے ہیں جو کمپلیٹلی آؤٹ ہو چکے ہیں، کچھ پرسنٹس ایسے ہیں جو پارشل آؤٹ ہیں، اور کافی پرسنٹس ایسے ہیں جو کمپلیٹ ہیں. دیر از اے لانگ لسٹ، یہ آپ میں نیچے جیسا ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. مگر ان آرڈر ٹو نیم سم جسٹ فار دا سیک آف ٹائم، پرسنٹ 1 2 3 4 5 10 11 یہ سارے پرسنٹ جو ہیں نا دیٹس کمپلیٹ، دے آر فل. جنا ایونیو کے ساتھ ہیں، دے آر آل سیٹ، گڈ ٹو گو. پارشل پرسنٹ جو سے ہیں نا اس میں آتے ہیں 23 26 25A 26A 28. اس کے بعد پیراڈائز کے کافی آتے ہیں 47 48 49 50. یہ پارشل ہیں. جو کمپلیٹلی آؤٹ ہیں وہ اسپورٹ سٹی کے کچھ ہیں 41 42 43 44 45. پھر کچھ پیراڈائز کے پرسنٹ جو ہیں نا دیٹ آر کمپلیٹلی آؤٹ. تو یہ کچھ اوور آل ویو ہے پرسنٹس ہو آر پارشلی ان، ہو آر کمپلیٹلی ان، اینڈ سم پرسنٹس وچ آر کمپلیٹلی آؤٹ. So you mentioned partial precincts. What do you mean by partial precincts? Which areas جو ہیں؟ جی، as in let's for an example میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح let's take 23 as an example, not pointing out, for just example. 23 جون سا ہے نا اس کا 8 to 9% portion جون سا نا that is not under بحریہ. اس میں وہ دیوار جون سی ہے نا وہ بالکل اینڈ سے آپ کی 2-3 جو لین ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ایریا میں آ گئی. 23 کا 8% ایریا باہر ہو گیا، باقی 23% ریسٹ آف پرسنٹ 23 ریسٹ از آل سیف. 28 کا جیسے دیکھ لیں، 28 کی مثال اس ہے بیکاز ڈانسنگ فاؤنٹین وہ ایک اٹریکشن ہے بحریہ کی. روڈ 3 تک 28 از سیف. اس سے پیچھے جو ہے دیٹس آل آف گراؤنڈ، اور ایک اگین وہ دیوار آ رہی ہے دیٹ از سیپریٹنگ بحریہ ٹاؤن فرام the other land. Got it. So this is what I mean partial. Okay. Out. And Fahim, what's your point of view when it comes to conventional market practice کہ ہم جب solution کی طرف جاتے ہیں right for the disputed land? What's your point of view on that? دیکھیں جو market practice ہے نا جمی بھائی، اس میں سب سے جو مین چیز ہے تو اسے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے
3 طریقوں سے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بحریہ جو ہے اگر آپ نے فل پیڈ کی ہوئی ہے اپنی انسٹالمنٹس کسی بھی ڈسپیوٹیڈ ایریا کی فائل میں, تو بحریہ آپ کو یہ کرتا ہے ریلوکیٹ کر دیتا ہے. وہ آپ کو موو کر دے گا دوسرے پریسنٹ میں جو ان فیوچر اس نے بلڈ کرنا ہوگا. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم آتا ہے, میں آگے اس کو ڈسکس کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ تینوں پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسری آپشن یہ ہے اس میں کہ بحریہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں جو آپ نے پے کیا ہم آپ کو اس کے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس بنا دیتے ہیں. اس میں بھی ایک اور ایشو آتا ہے جس کو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آگے چل کے اس کو بھی ڈیفائن کروں گا. اور تیسری جو چیز آتی ہے نا, جو ابھی تک اچھا لگ رہا ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے, جس میں فیوچر میں جو ان کی ساری منی جو باؤنڈ ہوئی ہے وہ سیکیور سائڈ پہ جاتی نظر آ رہی ہے, وہ ہے مرجنگ کا. تو یہ 3 مارکیٹ پریکٹسز بھی انہی پہ چل رہی ہیں, اور یہ 3 ایک اچھے سولوشنز ہیں جو بحریہ نے پرووائڈ کی. صحیح, آپ نے ریلوکیشن مینشن کیا, دیٹس ون آف دا وے. جی رائٹ. سو بٹ ہاؤ ڈز اٹ ورک فار کنزیومر؟ دیکھیں, بحریہ نے ریلوکیٹ کیا ہے جن کے فائلز فلی پیڈ تھیں اور آؤٹ آف باؤنڈری آ گئی تھیں, انہیں ریلوکیٹ کر کے موو کر دیا پریسنٹ 61, 62 اور 63 میں. اوکے. اب 61 کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی اسی وجہ سے گین میں آنا شروع ہو گئی ہیں, ورنہ ڈسپیوٹیڈ ایریا کی جو پرائس ہے اگر ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں ساتھ ساتھ, تو اس کی پرائز میں بھی ایک جو مارکیٹ ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں وہ مائنس میں سیل آؤٹ ہوتی ہے اور وہ 45 to 48% تک جاتی ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں پریسنٹ 61 یا 62 یا 63 کی, 61 آن گراؤنڈ آ گئی ہے, لیکن ابھی تک اس کا ایریا کا نہیں پتہ چلا کس جگہ پہ آئی ہے, لیکن 62 اور 63 کے بارے میں بحریہ کی طرف سے یہ آ گیا کہ یہ آؤٹ ہو گیا پریسنٹس. تو اگین وہ جنہوں نے ویٹ کیا پچھلے 3 سے 4 سال کہ ہماری فائل آگے کسی پریسنٹ میں نئے پریسنٹ میں ریلوکیٹ ہو جائیں گی, اور ان کی ریلوکیٹ ہو گئی, اور پھر اگین وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا میں آ گیا ہے, اور ان فیوچر بحریہ پتہ نہیں کب جا کے اس ایریا کو دوبارہ آگے فردر کسی پریسنٹ میں موو کرتا ہے. تو وہ لانگ ٹائم ان کے جو ساری انویسٹمنٹ ہے وہ باؤنڈ ہوئی ہے. سیم ہے اسی طرح جو پریسنٹ 1 کی اگر میں نے ابھی بات کی پرائز کی, تو یہ ایک ایسا پریسنٹ ہے جو آن گراؤنڈ ابھی کسی کو نہیں پتا کہ کس جگہ پہ ہے, لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بحریہ ہومز کے پاس آ رہا ہے, بحریہ گرینز کے پاس. اور اس کی جو پرائزز کی بات کر لیں تو اس میں جو مائنس ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا, 15 to 20% اگر آپ کہہ لیں, میکسیمم 20% تک. تو اس کی فائلز مائنس میں ایز کمپیئر ٹو 62 63 وہ 45 to 50% تک جا رہے ہیں. نہیں, اگر وی ٹاک اباؤٹ ایز آف ٹوڈے پرائس ریٹ آف 61 62 63, تو وہ آج کل کیا چل رہا ہے؟ میں آپ کو جو ٹوٹل اماؤنٹ پیڈ کی ہوئی ہوتی ہے نا, جس کے اگینسٹ وہ آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں دوسرے پریسنٹ میں بحریہ, تو اس اماؤنٹ کا جو 45 to 50% مائنس ہے وہ اماؤنٹ پے کر, یعنی کہ لاس میں جا رہی ہے. اگینسٹ اگر ہم 61 کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا لاس 62 اور 63 سے کم ہو گیا, کیونکہ یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ فائل سیف ہے. ان فیوچر بحریہ اسے ڈیولپ کرے گا. Same, that's one of the other option. You also mentioned refund. Right. تو ریفنڈ کے بارے میں یہ ہے کہ بحریہ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دے دیتا ہے, اور فہد بیگا اس میں کافی زیادہ ایکسپرٹ ہیں, یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. Okay, thank you. Fahd, what's your take on refund? ریفنڈ یہ ون آف دی ادر آپشن ہے, جس طرح فہیم بھائی نے بتایا کہ دیر آر 3 possible ways to get your money back. اس میں سے ایک انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. دوسرا طریقہ جو سے ہے نا, دیٹس دا ریفنڈ پالیسی. اس میں یہ ہے کہ بحریہ آپ کو پرومس کرتا ہے کہ there is a procedure we are following, there is a proper channel we are following, and it takes up to 7 to 10 days, اور آپ کی 100% اماؤنٹ جو ہے نا وہ ریفنڈ ہو جاتی ہے. ایکسپلیسٹلی اسپیکنگ یہ ساؤنڈس گڈ فرام اے ہائر پرسپیکٹیو. ٹھیک ہے جی, میری فائل ڈسپیوٹ میں جاؤں گا, 7 سے 10 دن میں مجھے میرے پیسے واپس مل جائیں گے. مگر ایسا ہو نہیں رہا. ریزن بینگ کہ آپ کے پاس ایک ڈسپیوٹیڈ لینڈ کی فائل ہے, یو ٹیک یور ٹائم آؤٹ, دیٹس دا ہاٹیسٹ کموڈٹی. آپ بحریہ ٹاؤن ہیڈ آفس جاتے ہیں, آپ اپنی فائل سرینڈر کرتے ہیں, وہ آپ کو ایک ٹائم دے دیتے ہیں, اینڈ دیٹس یوزلی اپ ٹو 6 months. Okay. اور پھر آپ کو ریوزٹ کرنے کا کہتے ہیں.
اور وہ پھر ساتھ ہی پرومس کرتے ہیں کہ جب آپ ریوزٹ کریں گے آفٹر 6 months دیٹس دا ٹائم وین یو ول بی گیٹنگ یور چیک. ٹھیک ہے, اب تک بھی معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے, ساؤنڈز گڈ. 6 مہینے بعد چیک لے آئیں گے, گڈ. جب آپ 6 مہینے بعد اگین ٹیک یور ٹائم آؤٹ اینڈ گو بیک ٹو ہیڈ آفس اور آپ اپنے چیک ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں. فار انسٹنس اف یو ٹاک نمبرز, آپ کی ایک فائل لیٹ سپوز 50 لاکھ کی ہے, 5 ملین کی فائل ہے. 6 مہینے بعد جب آپ اپنے چیک ریسیو کرنے کے لیے جائیں گے, بحریہ آپ کو 5 چیک دے گا اور وہ 5 چیک پوسٹ ڈیٹڈ دے گا, ویئرنگ فرام 4 مہینے سے لے کر اپ ٹو اے ایئر. یعنی کہ 1 ملین کے آپ کو 5 چیک دے دے گا, دیٹ کورز یور 5 ملین ویلیو. پہلا چیک آپ کو دے گا 6 مہینے کا پوسٹ ڈیٹڈ, اگلا 7 مہینے کا, پھر 8 مہینے کا, پھر 9 مہینے کا, پھر 10 مہینے کا اور پھر 11 مہینے کا. تو ایز ٹاکنگ نمبرز, اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو آپ کا لاسٹ چیک ہے 1 ملین کا, وہ ویسے ہی اپیرنٹلی آپ کا 1 سال ڈیلے ہو گیا. مگر دا ٹوسٹ از کہ جب آپ 6 مہینے دوبارہ ویٹ کر کے اپنا ہی چیک لے کے بینک جاتے ہیں, اٹ گوز انڈر کلیئرنگ, اور دا نیکسٹ ڈے یو ہیئر اے نیوز کہ وہ چیک باؤنس ہو گیا. اینڈ دس از واٹ ہیپنس کہ آپ 6 مہینے ویٹ کریں, پھر 6 مہینے چیک کی ڈیٹ آنے کا ویٹ کریں, آفٹر اے ایئر آپ کا وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ہیپننگ, نتھنگ آئی ایم سیئنگ آؤٹ آف مائی ماؤتھ, دس از what is happening here in Bahria. Like I could pull out hundreds and thousands of examples right now جو میرے customers تھے. تو یہ دوسری پریکٹس ہے, اس میں بس یہ ہے کہ آپ کو ایک وربل کمٹمنٹ ہے کہ آپ کے پیسے ہیں, آپ کو مل جائیں گے, مگر ہاؤ یو گیٹ اٹ دیٹس ہاربل ایز ایکسپلین بفور, کہ آپ کا چیک باؤنس ہو جائے گا اور پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہیں. سو آئی سی یو آر ویٹنگ ڈاؤن دا لائن 2 years ٹو گیٹ یور منی بیک, اور پھر 2 سال میں آپ کے پیسے کی اپریسیشن ہو گئی, پھر ملک میں انفلیشن ہو گئی. There are some other things you can definitely talk about in the same question, لیکن being very precise. دوسری آپشن یہ ہے, and I don't think it is an option, یہ صرف آپ کا ایک ٹائم ڈیلے ہے, ایک ٹائم اویل کر رہا ہے بحریہ to think of other options. Right. Now, I wanted to ask both of you. آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گا because you guys have experience in this. سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے اگر ہم نے کسی بھی ڈسپیوٹیڈ لینڈ کی فائل کو لیکویڈیٹ کرانا ہے, اس کو نکالنا ہے, سب سے اس کا بیسٹ کیا حل ہوگا؟ آئی ووڈ سے کہ فہیم یو اسٹارٹ. اچھا, اس میں نا 2 چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ہم پہلی چیز دیکھیں تو اس میں پرائیویٹ بلڈرز ہیں, وہ آپ کی فائل لے لیتے ہیں اور جیسے کہ کہا مرج ہو جاتی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو ولا بنا دیتے ہیں اور انسٹالمنٹس پلان ریمیننگ اماؤنٹ کا بنا دیتے ہیں اور 2 to 3 ایئر کا ٹائم وہ بھی لے لیتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آن گراؤنڈ پراپرٹی مل رہی ہے, لیکن وہ آپ کو کاسٹ تھوڑی سی زیادہ کرے گی کیونکہ وہ منیمم 2 to 3 ایئر کا پلان ہوگا. تو اگر آج کی ویلیو کے کو ہم دیکھتے ہوئے 2 to 3 ایئر کا پلان بناتے ہیں تو وہ ہمیں جو کاسٹ ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ لگتی ہوتی ہے جو ہمیں بلڈر چارج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا بھی پرائیویٹ بلڈرز کے ساتھ مرجنگ کا ہی ہے. اس میں اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ اپارٹمنٹس میں آپ مرج کروا سکتے ہیں اور کمرشلز میں آپ مرج کروا سکتے ہیں, پرائیویٹ بلڈر جو ان سے بلڈنگس بنا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا اور فیزیبل سولوشن ہے جس میں آپ اپنی منی کو سیکیور کر سکتے ہیں, رادر دین کہ آپ 4 سال ویٹ کریں, 2 سال ویٹ کریں. اتنی دیر میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی جو پرائزز ہیں پراپرٹی کی وہ بھی نو ڈاؤٹ, کیونکہ اگر آپ ریسنٹ کے بحریہ ٹاؤن کے اسٹارٹ میں آ گئے ہیں تو اس ایریے کی ویلیو اب جانی ہی جانی ہے. تو یہ تو میری نظر میں یہ جو ہے سب سے اچھا سولوشن ہے. اینڈ واٹ یو وانٹ ٹو سے فہد, any tips, any suggestions? ہاں جی بالکل, جیسا فہیم بھائی نے بتایا کہ what I think the best option اور usually I incline with my customers وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈسپیوٹیڈ لینڈ کی فائل ہے اور آپ اس کو لیکویڈیٹ کرانا چاہ رہے ہیں in order to get some cash on, تو جس طرح فہیم نے سب سے پہلی آپشن بتائی that's the best option we are looking for. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلیو کی فائل ہے, وہ اتنے ہی ویلیو نو میٹر وہ فلی پیڈ ہے یا پارشل پیڈ ہے, وہ پوری کی پوری ویلیو ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. آپ کو ایک پرائیویٹ بلڈر آپ کی مرضی کی لینڈ یا ان کا جہاں پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے وہ والی لینڈ ایلوکیٹ کر کے 3 ایئرز انسٹالمنٹ پہ آپ کو ولا دے دیتے ہیں جس میں آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ولا بھی آپ کے پاس ہوتا ہے, پلس جو آپ نے پیسے بحریہ میں وہ بھی ایک طرح سے باؤنڈ ہے وہ بھی آپ کو لیکویڈیٹ ہو جاتے ہیں. دوسری آپشن اسی طرح فہیم بھائی کی کہ پرائیویٹ بلڈرز کے ساتھ آپ مرج کروا لیں. لیکن ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا
کیونکہ آپ نے سوال لیکویڈیٹ سے شروع کیا تھا, اس میں یہ کہ ایسا نہیں ہے آپ فائل مرج کرائیں کسی ایک اپارٹمنٹ 2 بیڈ 3 بیڈ میں اور آپ اس سوچ سے کرائیں کہ آج میں فائل مرج کراتا ہوں اور ایک آدھی انسٹالمنٹ دے کے نا میں 2-1 مہینے تک اس کو بیچ دوں گا. نہیں, تو اس پہ آئی نیڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ دس از سم تھنگ not gonna happen down the line in 12-15 months, کیونکہ نہ صرف یہ کہ لوگ کم ہیں یا اپارٹمنٹ زیادہ ہیں, there is economics involved in it. ابھی پرائیویٹ بلڈرس کچھ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, جنہ ایونیو پہ یہ اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں, مگر there are few جو چل رہے ہیں. اب ان کے پاس 26 فلورس 30 فلورس کے اپارٹمنٹس بلڈنگس ہیں, اس کے اندر اپارٹمنٹس ہیں. تو until there is a match between demand and supply, and then there comes a point after 2 years یا 15 months یا 20 months کہ demand increases and supply decreases, that's the time where you can liquidate your file. Okay. لیکن اس کے لیے یہ کہ آپ پہلے فائل مرج کرائیں گے, you pay a minimal amount of down payment, اس کے بعد کچھ انسٹالمنٹس آپ, کچھ بلڈرس ہیں جو آپ کی اپنی مرضی کی انسٹالمنٹ بھی بنا کے دے رہے ہیں, that's the good thing. آپ وہ پے کریں اور اس کے بعد when you see there is a supply and demand shortage, تب آپ جو ہے وہ اپنی فائل لیکویڈیٹ کرا سکتے ہیں, and that too in profit. اور اس کے علاوہ یہ کہ لوگ جب ہم لوگ مرجنگ کی بات کرتے ہیں یا لوگ جب سوچتے ہیں کہ اچھا مرج کروانا ہے کس بلڈر کے پاس کرائیں, اس پوائنٹ آف ویو سے کچھ کنزیومرز اینڈ کنزیومرز ابھی بھی ہیں جو جن کے پاس کچھ کنسرنس ہیں, کچھ ریزرویشنس ہیں, سم تھنگ پولنگ دیم آف ٹو مرج دیئر فائلز. وہ that's one thing that I understand. مگر دوسری چیز یہ کہ luckily I am confident to say کہ there are some builders, there are some projects going جو آپ کو deliver کر رہے ہیں, جو آپ کو promised time پہ deliver کر رہے ہیں, that actually are working more on quality over quantity. یہ again ایک detailed video ہے جو me and Fahim are thinking to make another time. اور کس طرح کے بلڈرز یا کون سی چیک لسٹ ہیں, وی آر تھنکنگ ٹو میک اے ویڈیو, سو اسٹے ٹیون فار دیٹ. لیکن اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ لکیلی کچھ ابھی بھی ایسے بلڈرز ہیں, کچھ ابھی بھی ایسے پروجیکٹس ہیں which are wonderful for both investment point of view and for building a home in it. Okay. Thank you. All right, thank you very much guys for all your tips and solutions. کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو جو آپ بتا رہے چیک لسٹ کی وہ جلد سے جلد بنائیں اور اپنی آڈینس کے لیے لے کے آئیں. Absolutely. تھینک یو گائز فار یور ٹائم. اور اگر آپ نے اس طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے تو پلیز ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو پریس دی بیل آئکن and also subscribe to our channel. اور ایسے کوئی بھی questions which we are unable to answer in this video, please you can call us or you can leave a comment below. Thank you very much guys and Allah Hafiz.